آج گلگت بلتستان کے ایشوز اور سیاسی منظرنامے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی جناب میثم کاظم صاحب نے. گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے پولیٹیکلی اور جغرافیکلی کیا امپورٹنس ہے؟ گلگت بلتستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت اسی کا اندازہ سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا نیبر کنٹری چائنا اس وقت تک آپ کا نیبر نہیں بن سکتا جب تک گلگت بلتستان کو انکلوڈ نہ کریں, انٹیکٹ نہ رکھیں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہاں پر لوکل پارٹیز الیکشن کانٹیسٹ کریں, لوکل پارٹیز کے لوگ اسمبلی میں پہنچے, لوکل پارٹیز کے لوگ اسمبلی میں پہنچ کر نہ کہ وہ وفاقی پارٹیوں کی سہولت کاری اور ان سے وفاداری نبھانے کے بجائے عوامی حقوق کو لے کے آگے بڑھیں. 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت دی تو پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے لیے ایسا سیٹ اپ دیا کہ گلگت بلتستان والے جو اپنے بزور بازو سے جو چل کے دوڑ کے لڑ کے اس خطے کو آزاد کرایا تھا, تو اس انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چلنے کے لیے پھرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں. ان کے قدموں کو پاؤں کو توڑ دیے, ان کی ٹانگیں توڑ دی, ٹانگیں توڑنے کے بعد بیساکھی دے دی اور کہا اب دوڑو. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آئی تھنک 4 جولائی 2023 کو چیف کورٹ آف گلگت بلتستان ڈسکوالیفائڈ ایکس چیف منسٹر خالد خورشید. سو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہوا تھا سر؟ تو خالد خورشید کی حکومت کا جانا اٹل تھا کیونکہ خالد خورشید نے اپنی جماعت کے سربراہ کے ساتھ وفا نبھانے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ یہ ہونا تھا اور ہمیں یقین تھا. بعد پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک ہم بنتے ہوئے ہمیں دیکھا اور اس کے بعد جی بی اسمبلی کو تالا بھی لگا. تو جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اسپیکر صاحب ہے, اسپیکر صاحب کو ایلو نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسمبلی کے اندر جائے. تو یہ کون سی طاقت تھی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اسپیکر کو بھی اندر جانے کے ایلو نہیں کر رہا تھا؟ یہ وہی طاقت ہے جس نے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو گھسیٹ کے مارا تھا. یہ وہی طاقت ہے جنہوں نے زبردستی ترامیم کرائی تھی. یہ وہی طاقت ہے جنہوں نے فارم 47 پروڈیوس کی تھی. یہ وہی طاقت ہے جس نے عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو دیوار سے لگایا اور عجیب و غریب نمونوں کو لا کے ہمارے اوپر بٹھایا اور وہ ایسے تماشے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ صحیح ہو رہی ہے. وہاں پہ تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے لیکن ایک میڈیکل کالج نہیں ہے, ایک انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے. وہاں پہ تعلیم کی کوئی حالت نہیں ہے, انفراسٹرکچر کی کوئی حالت نہیں ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, اس سے پہلے آپ حکومت کا حصہ بھی رہ چکا ہے. تو آپ لوگوں نے جب حکومت میں تھے تو اس وقت کیا کیا گلگت بلتستان کے لیے, ابھی کیا رول ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ گلگت بلتستان کے پاکستان کی مالیاتی اداروں میں گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے اور جب تک گلگت بلتستان کے ساتھ پاکستان کی یا اسلام آباد کی فیڈریشن کی کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ نہیں ہوگی یہ مسائل رہیں گے. 2050 میں بھی ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک ڈسپنسری بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. دنیا بھر میں پیش آنے والی تبدیلیاں, مشرق وسطیٰ کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال, پاکستان اور گلگت بلتستان کی سیاسی منظرنامے سمیت اہم ایشوز پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا میزبان سجاد حسین. ناظرین, آج ہم ایک ایسے خطے کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے جو خطہ بہت سارے قدرتی حسن و جمال سے مالا مال ہے. اس خطے میں موجود سرسبز وادیاں, بلند قامت آبشاریں اور مختلف رنگوں کے حامل جنہیں دنیا سیاحت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان کی. اور آج گلگت بلتستان کے ایشوز اور سیاسی منظرنامے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی جناب میثم کاظم صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ می. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے گلگت بلتستان اسمبلی میں, اس سے پہلے آپ ایگریکلچر منسٹر بھی رہے ہیں. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا سر, گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے پولیٹیکلی اور جغرافیکلی کیا امپورٹنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سجاد, آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. دیکھیں, گلگت بلتستان کی اگر اہمیت کی بات کریں تو گلگت بلتستان پاکستان کے لیے بہت سارے اور بہت حوالوں سے اہمیت کا حامل خطہ ہے. اگر آپ گلگت بلتستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان اس جگہ پہ لوکیٹ کرتا ہے جو بفر زون بنتا ہے. اور پاکستان سمیت 4 جو عالمی طاقتیں ہیں جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, آگے انڈیا ہے اور پاکستان ہے, ان تمام کے درمیان گلگت بلتستان لوکیٹ کرتا ہے. گلگت بلتستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت اسی کا اندازہ سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا نیبر کنٹری چائنا اس وقت تک آپ کا نیبر نہیں بن سکتا جب تک گلگت بلتستان کو انکلوڈ نہ کریں, انٹیکٹ نہ رکھیں. اسی طرح ماضی میں بھی, اب تاریخ میں بھی دیکھیں تو آپ کو شاہراہ ریشم, سلک روٹ جسے آپ آج کہتے ہیں, وہ بھی یہیں گلگت بلتستان سے گزرتی تھی. اور اسی طرح یہ گلگت بلتستان کا خطہ آپ پولرز کے بعد, قطبین کے بعد دنیا کی
سب سے زیادہ صاف پانی کے ذخائر گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور پاکستان کا بالخصوص پنجاب کا 70% جو ہے پانی کی ضروریات گلگت بلتستان سے ضروریات پوری ہوتی ہیں. اور پورے پاکستان کو آپ پنجاب کو سیراب کرتے ہوئے انڈس ریور جو دنیا کے سب سے بڑے دریا ہے وہ سکھر بیراج تک اور انڈس دریا سمندر تک جا گرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنی بڑی چوٹیاں ہیں، جتنے بڑے پہاڑ ہیں، تو آپ گلگت بلتستان کی طرف رخ کریں تو 8000 میٹر سے بلند 5 جو چوٹیاں ہیں وہ گلگت بلتستان میں موجود ہے، جس میں K2 سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے. اور اسی طرح ایک ایکو سسٹم کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے گلگت بلتستان کا بے تحاشا کردار ہے. اور گلگت بلتستان جس جگہ پہ لوکیٹ کرتا ہے، آپ نے اس ایریا میں بہت ساری جنگیں بھی آپ نے دیکھی ہیں. ایک طرف واخان کی پٹی ہے جو تاجکستان سے جا ملتی ہے، ایک طرف افغانستان ہے، اور ساتھ میں دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سیاچن بھی گلگت بلتستان میں موجود ہے. یہ پاکستان کے لیے دفاعی نقطۂ نظر سے اور اسٹریٹجک نقطۂ نگاہ سے اس کی اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان آپ نے دیکھا کہ قدرتی وسائل کے اعتبار سے اتنا انرچ خطہ ہے کہ گلگت بلتستان کی پوٹینشیل کو اگر پاکستان ٹیپ کرے اور ان پوٹینشیلس کو یوٹیلائز کریں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ صرف تو زبانی کلامی دعویٰ اور باتیں ہو گئی. اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں، اس وقت پورے پاکستان میں انرجی کرائسس کو اگر کوئی چیپسٹ انرجی سے میٹ کیا جا سکتا ہے تو گلگت بلتستان ہے جو ریجن ہے. یعنی آئیڈینٹیفائڈ جو پوٹینشیل ہے ہائیڈرو وہ تقریباً 60,000 میگا واٹ صرف گلگت بلتستان میں ہے. ونڈ کوریڈورس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو سولر کے ذریعے آپ کی انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے، جنریٹ ہو سکتی ہے، میں اس کی بات نہیں کروں. میں صرف گرین اور ہائیڈرو پاور جنریشن کے پوٹینشیل کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح یہ ایریا کیونکہ ہائی الٹیچیوڈ ایریا ہے اور یہاں کی جو پروڈکشن ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایگری پروڈکٹس کی اگر آپ بات کریں تو جتنی پروڈکشن ہے، ہائی الٹیچیوڈ پروڈکشن ہوتی ہے، آرگینک ہماری سب سے زیادہ پروڈکشن پاکستان میں گلگت بلتستان سے پروڈیوس ہوتی ہیں. اس میں وہ فروٹس پروڈیوس ہوتی ہیں جس کی عالمی مارکیٹ میں بے تحاشا وہ اس کی ویلیو ہے، جس میں آپ کی ایپریکاٹ ہے، ایپل ہے اور دیگر فروٹس موجود ہیں. ڈرائی فروٹس میں پوری ایک فہرست آپ کے پاس موجود ہے. گریپس ہیں، رائزن ہیں، اخروٹ ہے، آلمنڈ ہے، اور یہ آرگینک بھی ہے اور ہائی الٹیچیوڈ بھی ہے، اس کی الگ سے ویلیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر باڈیز کو آپ دیکھیں، فریش واٹر باڈیز پاکستان میں کہیں نہیں ہیں جتنے گلگت بلتستان میں. اور ان فریش واٹر باڈیز میں جو مائلز پر مشتمل ہے، وہاں پہ اگر پراپر کام ہو جائے، خاص کر فشریز کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، تو پھر فشریز سے ہی اب بڑی پاکستان کو سپورٹ مل سکتی ہے فائنینشلی. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک ہیں جس میں نیدرلینڈ ہے، چھوٹا سا ملک ہے. نیدرلینڈ کی جو پوری جی ڈی پی ہے وہ اس کی 70% فلفل ہوتی ہے صرف فلوریکلچر سے. اور نیدرلینڈ کی جو کلائمیٹ ہے وہ تقریباً گلگت بلتستان جیسا ہے. اور اگر گلگت بلتستان میں صرف فلوریکلچر کو آپ بوسٹ کریں تو اس کا امپیکٹ آپ کو پڑ سکتا ہے آپ کی پوری جی ڈی پی پہ، جی این پی پہ اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان چونکہ وہاں پہ ماؤنٹین ہے، آبشار ہے، سبزہ زار بھی ہے، ریگزار بھی ہے، وہاں پہ ڈیزرٹ بھی ہے، کولڈ ڈیزرٹ بھی ہے، گلیشیئر بھی ہے، یعنی قدرت کے تمام مناظر موجود ہے. تو وہاں ٹوریزم میں بھی تقریباً تمام ٹوریزم کے وہ سیگمنٹس ہیں وہاں پہ موجود ہیں. جیسے وہاں اب ونٹر ٹوریزم کی بات کریں تو ونٹر بھی اپنی عروج پر، کیونکہ 4 موسم کو آپ جوبن میں اسی علاقے میں دیکھ سکتے ہیں. اب ونٹر ٹوریزم ہے. اسی طرح آپ گلگت بلتستان کی طرف جائیں تو ایڈونچرس ٹوریزم کی طرف جائیں تو ایڈونچر کرنے والوں کے لیے اس سے اچھی جگہ آپ کو کہاں مل سکتی ہے. اسی طرح ایکو ٹوریزم کی طرف جائیں تو اس سے اچھی جگہ کہاں ہو سکتی ہے. ایگری ٹوریزم کی طرف جائیں تو اس سے اچھی جگہ کیا ہو سکتی ہے. یوں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جائیں وہاں کی منرلز اور مائنز پہ، تو جو دنیا میں ڈپوزٹس ہیں پریشیس اور سیمی پریشیس سٹونز کی، اس کی تقریباً دنیا میں 35ویں نمبر پر آتا ہے جو گلگت بلتستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ وہ ہے جس کی سائنٹیفک ہمارے پاس اسٹڈی نہیں ہے. یہ وہ لمسم تخمینے ہیں جو اندازے اور تخمینے سے لگائے گئے ہیں، اور سائنٹیفکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ریئر ارتھ میٹلز بھی وہاں پہ بے تحاشا موجود ہے، جس میں آپ کی یورینیم ہے اور دیگر چیزیں ہیں جس پہ اگر میں ڈیٹیل میں بات کروں تو مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو یوں یہ علاقہ اکنامیکلی انرچ ہے. یہ اس کی جیو اسٹریٹجک جہاں لوکیٹ کرتا ہے وہ اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح یہاں کی گلگت بلتستان کی جو خوبصورتی ہے وہاں کی ڈائیورسٹی ہے.
گلگت بلتستان میں جہاں نیچرلی ڈائیورسٹیز بہت زیادہ، اسی طرح یہاں کی کلچر میں، یہاں کی لینگویج میں، یہاں کی ایون جو ایتھنیکل گروپس ہے، اسی طرح جتنے کیا کہتے ہیں آپ کے مسالک ہیں، مکاتب ہے، اس کو بھی دیکھیں تو اتنی ڈائیورسٹی ہے جو کہ پاکستان کی اس خطے کی سب سے بڑی اور خوبصورتی گلگت بلتستان سے ہے. یعنی گلگت بلتستان کو پاکستان کے ماتھے کا جومر کہا جا سکتا ہے. سر جس خطے کی آپ نے اتنی امپورٹنس بیان کی ہے، ایک چیز جو 76 سالوں سے گلگت بلتستان کے لوگ محروم ہیں، جس خطے کی آپ نے اتنا زیادہ امپورٹنس بیان کی ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں گلگت بلتستان کی جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کی اگر آپ بات کریں تو یقیناً ایک متنازع خطہ ہے گلگت بلتستان. ان 77 سالوں میں پاکستان کے آئینی ادارے میں گلگت بلتستان شامل نہیں ہو سکا ہے. آپ کی قومی اسمبلی دیکھیں، آپ سینٹ میں دیکھیں، آپ کی NFC ایوارڈ کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان کے تمام مالیاتی اداروں میں آپ جائیں، جتنے ادارے ہیں جو آئینی ادارے ہیں اس میں گلگت بلتستان مسنگ ہے اس کاؤنٹ میں. تو گلگت بلتستان مائنس ہے. اس کی بیسک ریزن آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر گلگت بلتستان کو ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے. گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ بتایا جاتا ہے، لیکن گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے، قضیہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے. اگر کشمیر کا حصہ ہوتا تو آج کشمیر میں بجٹنگ ہوتی تو گلگت بلتستان کو بجٹ کا حصہ ملتا. کشمیر کے اسمبلی میں گلگت بلتستان کے نمائندے ہوتے. کشمیر کے اسمبلی میں بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آپ کا گلگت بلتستان سے ہوتا نہیں ہے. الگ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کو. کشمیر کو جب تقسیم کے وقت گلگت بلتستان کو ایز اے یونٹ اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اور UNCP چارٹر کے تحت گلگت بلتستان اور کشمیر میں استثواب رائے کے تحت، یعنی میرے عوام سے پوچھا جائے گا جب یونائٹڈ نیشن آئے گی، آنے کے بعد ایڈمنسٹریٹر کا تعین ہوگا، تعین ہونے کے بعد فورسز پیچھے جائیں گی. تمام فورسز جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ابھی تو اسلام آباد اور پاکستان کے اس میں ہیں، گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن، تو پھر اس کے بعد پلبیسائٹ ہوگی. یہ UNCP چارٹر ہے جس پر وزیر اعظم پاکستان نے لیاقت علی خان نے سائن کیا ہوا ہے. سگنیٹری ہے پاکستان بھی، سگنیٹری ہے انڈیا بھی. اس میں چند یونٹس ہیں جس میں گلگت بلتستان الگ یونٹ ہے. کشمیر، آزاد کشمیر جو جس الگ اسٹیٹ کے طور پر اس کو ریاست جموں کشمیر بنایا گیا. اسی طرح مقبوضہ کشمیر ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے. اسی طرح لداخ اور کرگل یہ ایک یونٹ ہے. یہ 3-4 یونٹس ہے جس کا فیصلہ قضیہ ابھی طے ہونا پلبیسائٹ پر مبنی. جب پلبیسائٹ ہوگی تو طے ہوگا کہ کس خطے کا اسٹیٹس کیا ہونا ہے. اور اس میں 77 سال یعنی 3 نسلیں گزر گئی ہیں، 77 سال بیت گئے ہیں. اور ان 77 سالوں میں خاص کر جو سب سے زیادہ متاثر رہا ہے وہ گلگت بلتستان رہا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا شمار نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. آپ لیہ لداخ اور کرگل کی بات کریں تو ان کو ہیل کونسل کے تحت بھی ان کو کہیں نہ کہیں کسی صورت میں ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا رہا ہے. ان کو بیسک جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور اسی طرح لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بھی ان کی نمائندگی موجود ہے ڈسپیوٹ ہونے کے باوجود بھی. اسی طرح مقبوضہ کشمیر کا آپ کو پتہ ہے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا گیا، ضم کر دیا گیا. اور آزاد کشمیر تو اپنا جھنڈا رکھتا ہے، اپنی کرسی اور اپنا وزیر اعظم رکھتا ہے، صدر رکھتا ہے. تو اس میں گلگت بلتستان اس وقت نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. نہ ہمارا شمار مقبوضہ کشمیر والا حال کے ساتھ ہے نہ آزاد کشمیر. تو سب سے زیادہ جو ڈپرائیوڈ ہے اس پورے ریجن میں، جو آپ کے متنازع UNCP چارٹر میں جو سب سے زیادہ جس نے قربانیاں دی ہے، جو متاثر ہو وہ گلگت بلتستان. آپ نے بھی اشارہ کیا سر. آئی تھنک آفٹر دی فائنل ڈیسیجن آف سپریم کورٹ دیٹ ان 2019 گلگت بلتستان از ناٹ دا کانسٹیٹیوشنل پارٹ آف پاکستان بٹ اٹس ایڈمنسٹریٹو پارٹ. اور ہم پچھلے 76 سالوں سے آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا سر، کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ وفاقی پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہی جیتے ہیں، حکومت میں آنے کے بعد وہ وفاقی جس پارٹی کی طرف سے وہ حکومت بنی ہے انہی کی سہولت کاری اور وفاداری میں زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہاں پر لوکل پارٹیز الیکشن کانٹیسٹ کریں، لوکل پارٹیز کے لوگ اسمبلی میں پہنچے، لوکل پارٹیز کے لوگ اسمبلی میں پہنچ کر نہ کہ وہ وفاقی پارٹیوں کی سہولت کاری اور ان سے وفاداری نبھانے کے بجائے عوامی حقوق کو لے کے آگے بڑھیں. دیکھیں سجاد، بنیادی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، اگرچہ 77 سالہ تاریخ ہے، لیکن ان 77 سالوں میں بھی گلگت بلتستان ٹرانزیشن پیریڈ میں اگر آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں تو 2009 سے ہمارا سیاسی سفر شروع ہوا ہے، ہمارا انتخابی سفر شروع ہوا ہے. اس سے پہلے اسمبلی کی جو صورتحال ہوتی تھی یا گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہوتی تھی وہ آپ کو ایک پولیٹیکل ایجنٹ
پورے گلگت بلتستان کو ہانکتے تھے. پہلے FCR, پھر مختلف آپ کو فریم ورکس دیے گئے. پھر 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت دی تو پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے لیے ایسا سیٹ اپ دیا کہ گلگت بلتستان والے جو اپنے بزور بازو سے جو چل کے دوڑ کے لڑ کے اس خطے کو آزاد کرایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چلنے کے لیے پھرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں. ان کے قدموں کو پاؤں کو توڑ دیے, ان کی ٹانگیں توڑ دی, ٹانگیں توڑنے کے بعد بیساکھی دے دی اور کہا اب دوڑو. تو گلگت بلتستان کو جو سیٹ اپ دیا گیا اس کی صورتحال یہی ہے. بیساکھی آپ نے تھما دی, گلگت بلتستان اس بیساکھی پہ کھڑا ہے اور گلگت بلتستان کی ٹانگیں توڑی ہوئی ہیں. تو جو اسٹیٹس پیپلز پارٹی نے دی ہے آپ اس کو میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا. تو گلگت بلتستان کی ٹانگیں توڑ کے ان کو بیساکھی دی گئی ہے اور پھر بڑے اس کے ساتھ احسان بھی جتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو سیٹ اپ دیا. اور یہ ایسا مفلوج سیٹ اپ ہے, یہ ایسا پیرالائز سیٹ اپ ہے کہ اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے آپ اپنا آئین یعنی آرڈر جو 2018 تک آ کے ابھی رکا ہوا ہے اس میں ایک قومے میں بھی پوری اسمبلی اضافہ نہیں کر سکتا, ایک سائن آف ایکسکلمیشن بھی اس میں نہیں ڈال سکتا, اس میں آپ ایک فل سٹاپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ آپ کے صدارتی آرڈر پر کھڑا یہ ایسا سیٹ اپ ہے کہ کوئی صدر پاکستان اس پورے گلگت بلتستان کے سیٹ اپ کو ایک جنبش قلم سے پورے سیٹ اپ کو آپ اڑا کے پھینک سکتے ہیں اور کوئی چوں نہیں کر سکتے. اور جو ہماری اسمبلی ہے, ہم ممبر ہے, اس اسمبلی کے ممبران بھی جو آرڈر ہمارے اوپر کسی خٹک نے, ملک نے, زردار نے, جس نے, میاں نے لا کے ہمارے اوپر تھوپا ہوا ہے اس آرڈر میں تبدیل نہیں کر سکتا. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو مجھے سیٹ اپ دیا گیا ہے, جو مجھے آرڈر دیا گیا ہے, کیونکہ آرڈر غلاموں کو دیا جاتا ہے, تو اس آرڈر کو تبدیل کرنے کے لیے مجھے کیوں رائٹ نہیں ہے؟ کم از کم یہ وفاقی سیاسی جتنی جماعتیں ہیں ان کو کبھی توفیق ملی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام سے پوچھے آپ کو کس طرح کے وہ چاہیے, وہاں پہ رول آف بزنس چاہیے, کس طرح کے رول چاہیے, کس طرح کے آپ کو گلگت بلتستان کو چلانے کے لیے ضوابط کار چاہیے؟ تو ہم سے نہیں پوچھا گیا, نہ پوچھا جاتا ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ جیسا کہ آپ نے کہا یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, سیاسی پارٹیاں, جتنی پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے وزراء کو یا ان پارٹیوں کے رہنماؤں کو آپ کے ہمارے ووٹس کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی وہاں سے گلگت بلتستان سے, کیونکہ جنرل الیکشن میں ہم ہوتے نہیں ہیں تو ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, گلگت بلتستان کے وسائل کو لوٹنے کے لیے, گلگت بلتستان پہ کے وسائل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے. صرف لقلقہ زبانی میں سجاد بہت سارے فورمز پہ ان وفاقی پارٹیوں کے رہنماؤں سے جب بھی ملاقات ہوئی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, کہتے ہیں گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے, یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, یہاں کے لوگ بہت وفادار ہیں. ٹھیک, وہ سب کچھ, لیکن آپ کیا ہے, آپ نے کیا دیا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان 70 سالوں میں آپ نے ہماری جگہ تو وہ جوتوں والی جگہ پہ بھی نہیں رکھی, معذرت کے ساتھ, گلگت بلتستان کی. ہمارے وہاں جو گلے پھاڑ کے تقریریں کرنے والے ہیں, ان سیاسی جماعتوں کے کش بردار ہیں, جھنڈے اٹھانے والے ہیں, ان کے لیے گریبان چاک کرنے والے ہیں, وہ یہاں آ کے اس پارٹی کے ہیڈ سے ملنے کے لیے 10 دن 20 دن انتظار کرتے ہیں. ان کی یہ حالت ہوتی ہے. لیکن کیا کریں, ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنے آپ کو اتنا ڈی گریڈ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کے دیگر خطوں کی طرح نہیں ہے. آپ جنگ لڑ کے آزادی حاصل کی, آپ نے ڈوگروں کو وگا کے آپ نے اس خطے کو آزاد کرایا تھا. پھر آپ غلاموں کی طرح ان کے جوتے اٹھا کے پتہ نہیں کیوں پھرتے ہیں. یہ ہماری اجتماعی, جسے میں کہتا ہوں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ جس پارٹی میں بھی ہو نا, آپ اس پارٹی کے علاوہ بھی آپ گلگت بلتستان کے حقوق کو اگر آپ سر فہرست رکھیں, آپ اگر پریورٹی پہ گلگت بلتستان کے مسائل کو رکھیں, تو آپ پارٹی میں ہوں یا لوکل پارٹی میں ہوں تب بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی گلگت بلتستان کے عوام ان پارٹیوں کے نمائندہ بنتے ہیں, گلگت بلتستان کے نمائندے نہیں بنتے. وہاں چھلنگے مارنے والے یہاں بلاول کے پاس آ کے ان کو خاموشی لگ جاتی ہے. وہاں چھلنگے مارنے والے یہاں پہ اسحاق یا 1-2 اور نون لیگ کے بندوں کے پاس آ کے وہ دبک جاتے ہیں. وہاں چھلنگے مارنے والے یہاں پہ آ کے ایک علی امین گنڈاپور کے پاس آ کے ان کی سانسیں رک جاتی ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں یا شخصیات ہیں وہ اپنے آپ کو قداور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر گلگت بلتستان سے نکل کر بھی پاکستان کے سیناریو میں آپ کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, پلے کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی سے کم نہیں ہیں, ہم اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں کہ آ کے ان جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. مثال پیش کر رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹاپ
جو ہیرارکی ہے چیئرمین اور کو چیئرمین، کیا اس جیسا اہل آدمی میرے پورے گلگت بلتستان میں نہیں ہے؟ ہاں ہے، لیکن پیسے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس طرح کی جاگیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ کی ٹاپ جو کیڈر ہے، جس میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کریں، کیا اس جیسا کمپیٹنٹ، بریلینٹ اور کیپیسٹی رکھنے والا کوئی گلگت بلتستان کا کوئی مرد کا بچہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، بے تحاشا ہے، لیکن کیوں اپنے آپ کو اس ملکی سینریو میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے؟ ہاں یہ بھی حقیقت ہے، اگر کوئی خالد خورشید بن کے آ بھی جائے تو ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے تمہاری کیا اوقات ہے، تم گلگت بلتستان کے ہو، پاکستان میں کی سیاست کرتے ہو، تو ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ آپ نے سر خالد خورشید کی بات کی تو میں جاننا چاہوں گا کہ آئی تھنک 4 جولائی 2023 کو چیف کورٹ آف گلگت بلتستان ڈسکوالیفائڈ ایکس چیف منسٹر خالد خورشید، سو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ درست ہوا تھا سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کوششیں ہوئی، آپ کو نہیں پتہ نا، ہمیں معلوم ہے کہ خالد خورشید کی حکومت کو گرانے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی۔ اب کسی حکومت کو گرانے کا ایک جمہوری طریقہ یہ ہوتا ہے، آئینی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدم اعتماد لائے۔ عدم اعتماد لانے کے لیے بہت اٹیمپٹس ہوئیں، بہت وارداتیں ہوئی، بہت زیادہ حربے استعمال ہوئے۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو عدالتوں کے ذریعے ان کو گرایا گیا۔ کس کی طرف سے کوشش ہوئی؟ عدالتوں کے ذریعے، آپ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو رجیم چینج آپریشن ہوا اسلام آباد سے لے کر کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان تک، اور اس میں بیسک جو رول تھی اور جو اعتراض تھے، ہمارے پاس بھی مختلف شخصیات آئی، مختلف شخصیات نے ہمیں پیغام پہنچائے، خاص کر اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر ہمیں کہا کہ خالد خورشید کی حکومت ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ کہ خالد خورشید کی حکومت جو ہے عمران خان کی ٹیم کا جو ہے وہ سرخیل ہے، وہ فرنٹ پہ آ کے کھیلنے والے ہیں، لہٰذا ہم سے ایک دن کے لیے برداشت نہیں ہوتے، یہ اس حکومت نے گھرنا ہے۔ ہمیں تقریباً 6-7 مہینہ پہلے میرے پاس پوری اطلاعات موجود تھیں، اور آفرز اس وقت مختلف لوگوں کو آفرز آ رہی تھیں، تو خالد خورشید کی حکومت کا جانا اٹل تھا، کیونکہ خالد خورشید نے اپنی جماعت کے سربراہ کے ساتھ وفا نبھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے ساتھ یہ ہونا تھا، اور ہمیں یقین تھا۔ ایگزیکٹلی سر، وہ تو ٹھیک ہے، خالد خورشید کے ساتھ ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک ہم بنتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جی وی اسمبلی کو تالا بھی لگا، تو جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اسپیکر صاحب ہے، اسپیکر صاحب کو ایلو نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسمبلی کے اندر جائے، تو یہ کون سی طاقت تھی جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے اسپیکر کو بھی اندر جانے کے ایلو نہیں کر رہا تھا؟ یہ وہی طاقت ہے جس نے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو گھسیٹ کے مارا تھا، یہ وہی طاقت ہے جنہوں نے زبردستی ترامیم کرائی تھی، یہ وہی طاقت ہے جنہوں نے فارم 47 پروڈیوس کی تھی، یہ وہی طاقت ہے جس نے عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو دیوار سے لگایا اور عجیب و غریب نمونوں کو لا کے ہمارے اوپر بٹھایا، اور وہ ایسے تماشے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خاص کر گلگت بلتستان میں ہم نے ایون تمام طاقتوں سے ہم نے بتایا بھی، تمام فورمز پہ ہم نے آواز ریز کی، ہم نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کی سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ہے، تو یہاں پہ نفرتوں کے بیج نہ بوئیں، یہاں پہ نفرتوں کو پرورش نہ کریں، یہاں پہ ویسے بھی لوگ ڈپرائیوڈ ہے، ویسے بھی لوگ مایوسی کے شکار ہیں، ویسے بھی لوگ محرومی کے احساس میں مبتلا ہے، ایسے میں آپ مس ایڈونچر کریں گے تو پھر گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے، چونکہ جو 60% زیادہ یوتھ ہے، یہ آپ سے مایوس ہو جائے گی، اور اس وقت یہی صورتحال ہے۔ مثلا جس طرح آپ نے فارورڈ بلاک بنایا، جس طرح توڑ جوڑ کے بھانمتی کا کنبہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جو گورنمنٹ بنائی ہوئی، اس گورنمنٹ کی مس ڈیلیورنس کے ذمہ دار آج کون ہوں گے؟ گلبر تو ذمہ دار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ گلبر کے ساتھ جو گھسوٹ کے، کل ایک یہاں پہ فورم پہ میٹنگ بھی ہو گئی ہے، سننے میں بھی آیا کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف اسی میٹنگ میں سابق وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، ان سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ جس کو بنایا گیا ہے رجیم چینج کے بعد، ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے رانا ثاءاللہ کی موجودگی میں، یہ خبریں باہر آ گئی۔ اب کیا رہ گیا کہ ہم گلگت بلتستان والے آپس میں لڑ رہے ہیں، کہاں؟ نیشنل فورم پہ آ کر۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار تو وہی ہے نا جنہوں نے خالد کی گورنمنٹ کو گرائی، وہی ہے جنہوں نے ایسی حکومت بنائی۔ دیکھیں، یہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ اللیگل گورنمنٹ ہے، اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اور اخلاقی جواز نہیں رکھتا۔ اگر مہذب معاشرہ ہوتا نا تو کم از کم ایسی حکومت نہیں ہوتی، لیکن ہم جہاں رہ رہے ہیں ایسی حکومت بنی ہوئی ہے، اور پھر مس ڈیلیورنس ہو، مس گورننس ہو، اس کے سارے سوالات میری یوتھ، میرے جوان، ان میں سے کسی پہ سوال نہیں اٹھاتا، سوال ان پہ اٹھاتا ہے جنہوں نے حکومت بنائی ہے، اور وہ ذمہ دار بھی ہے، وہ ان معنوں میں ذمہ دار ہے کہ کم از کم آپ نے بے شک حکومت گرانی بھی تھی، نئی حکومت بنانی بھی تھی، تو کم از کم ایسی حکومت بنا دیں نا جو کم از کم رینگ تو سکتے، وہ
یہ کیا آپ نے بنا کے پیش کیا ہوا ہے، اور جہاں جہاں مس ڈیلیورنس ہوگی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ خاص کر وہ افراد جنہوں نے اس حکومت کی مخالفت کی تھی، یا وہ حلقے، وہ اپوزیشن کے ممبران جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان کے ساتھ جو پیش آ رہے ہیں، میں جا کے حلقے میں کیا کہوں گا؟ میں نے تو عوام کو اور پورے علاقے کو یہ بتانا ہے کہ اس گورنمنٹ میں بدترین انتقامی سیاست چل رہی ہے، اور خاص کر ڈیولپمنٹ کو روکا ہوا ہے. عوام کے پاس بجلی نہیں ہے، پائپ نہیں ہے، ٹرانسفارمر نہیں ہے، کھمبے نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، تو میں کس کو کوسوں گا؟ اس بندے کو تو نہیں کوس سکتا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہمارے اداروں کی ساکھ خراب ہوگی. سر ایز اے لاسٹ کویشچن، کیونکہ یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور انشاءاللہ مختصراً اس کا جواب دیں گے، وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ آپ نے بات کی کہ 60,000 میگا واٹ وہاں پہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اسکردو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اسکردو سٹی میں. وہاں پہ تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے، وہاں پہ تعلیم کی کوئی حالت نہیں ہے، انفراسٹرکچر کی کوئی حالت نہیں ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، اس سے پہلے آپ حکومت کا حصہ بھی رہ چکا ہے، تو آپ لوگوں نے جب حکومت میں تھے تو اس وقت کیا کیا گلگت بلتستان کے لیے؟ ابھی کیا رول ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ گلگت بلتستان کے پاکستان کی مالیاتی اداروں میں گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے، اور جب تک گلگت بلتستان کے ساتھ پاکستان کی یا اسلام آباد کی فیڈریشن کی کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ نہیں ہوگی، یہ مسائل رہیں گے. 2050 میں بھی ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک ڈسپنسری بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. 16 ارب سے کیا ہونا ہے؟ 72,000 اسکوائر کلومیٹر کے لیے وہ مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا. تو آپ جب ہم حکومت میں تھے تو اب مجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ ہم اتحادی تھے، پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب کی حکومت تھی، تو خان صاحب نے بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا 375 ارب روپے جی بی کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اور ملٹیپل لیول پہ اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. کیسے کام کیا تھا؟ آپ نے بجلی کی بات کی تو میں بجلی سے شروع کرتا ہوں. الحمدللہ میرے اپنے حلقے میں شگرتھا پاور پروجیکٹ 17 ارب پہ ابھی کام جاری ہے اس وقت، آپ کے علم میں ہوگا. تو 26 میگا واٹ کی پہلی دفعہ کوئی بلتستان ریجن میں کوئی پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جو 26 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرے گی. اسی طرح واڑی میں جائیں 30 میگا واٹ کے لیے بھی خان صاحب کے دور میں باقاعدہ پروجیکٹ ایلوکیٹ ہو گیا تھا. اسی طرح ہرپو پاور پروجیکٹ، اس سمیت کے آئی یو پاور پروجیکٹ، ملٹیپل پاور پروجیکٹس کے لیے خان صاحب نے اپنے بیل آؤٹ پیکیج میں یہ پروجیکٹس رکھے. اسی طرح انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی شگرتھنگ روڈ ہے، اے وی آر ہے، مظفر آباد سے گلگت تک ہے، اسی طرح شندور سے گلگت تک ہے 50 ارب کا، شاہراہ نگر ہے، اس پہ کام کیا. اسی طرح ہیلتھ سیکٹر پہ دیکھیں تو 250 بیڈڈ ہاسپٹل ابھی تقریباً ہینڈ اوور ہونے کو ہے. تو یہ وہ پروجیکٹس تھے جو خان صاحب نے اپنے دور میں دیے تھے. تو اس وقت بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ بلتستان کی جو گلگت بلتستان کی مجموعی جو فائنینشیل ڈیفیشنسیز ہے اس کو پوری کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ، اب ہوتا ہے یہ سجاد نا کہ جو بھی گورنمنٹ اوپر آئے وہ گورنمنٹ احسان جتاتے ہیں ہمیں 4 پیسے دیتے ہوئے. میں نے ایک اور جگہ پہ بھی کہا تھا کہ ہم پہ احسان نہ جتائیں. اگر آپ نے دینا ہے نا تو جو ہمارے شیئر بنتا ہے وہی دے دیں، جو ہمارا ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ دے دیں. میں آپ سے اضافی کیوں مانگوں؟ میں آپ کے آگے آ کے خیرات کیوں مانگوں؟ کشکول لے کے کیا ہم بیگرز ہیں؟ آپ بیگرز ہوں گے، ہم بیگر نہیں ہیں. ہمیں اپنا رائٹ دے دیں. ہمارا ڈیو رائٹ کتنا بنتا ہے؟ جس طرح آپ نے کشمیر کے ساتھ فائنینشیل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان کے ساتھ NFC طرز پہ ہمیں، کیونکہ NFC میں آپ حصہ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ آپ عالمی طاقتوں اور عالمی جو اقوام متحدہ ہے، عالمی پریشر کی وجہ سے آپ گلگت بلتستان کو نہ نیشنل اسمبلی میں جگہ دے پاتے ہیں، نہ سینٹ میں جگہ دے پاتے ہیں، نہ NFC ایوارڈ میں حصہ دے پاتے ہیں. تو NFC طرز پہ ایگریمنٹ کریں. آج تک کیا یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو 17 ارب کیوں دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ مت دے دیں. یہ کیا یونائٹڈ نیشن یہ کہے گی کہ 200 ارب روپے نہ دیں جو ان کا رائٹ بنتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، آپ نے واقعی کشمیر کاز کے نام پر، اب کشمیر کی جو صورتحال ہے جا کے کشمیریوں سے جا کے پوچھیں تو وہ خود طبیعت صاف کر کے بھیجیں گے. کشمیریوں کی جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ سے ناراض ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کو کشمیریوں کے نام پہ قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے. تو اس میں فائنینشیل ایگریمنٹ ہو. دوسرا، آپ کا جو اسمبلی ہے اس اسمبلی کو آئین ساز اسمبلی بنا دیں، کم از کم ہم اپنے رولز کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھ سکیں. اور پھر یہ ایک آرڈر کے تحت گلگت بلتستان کو چلانے کا سلسلہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ مین سٹریم پارٹیوں میں یا مین سٹریم جو آپ کا یہاں پہ ادارے ہیں ان اداروں میں گلگت بلتستان کی پراپر نمائندگی ضروری ہے، خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو. میرا خیال ہے نا سجاد کہ یہ سارے بہانے ہیں، یہ سارے بہانے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں اگر جگہ مل جائے تو قیامت ٹوٹ پڑے گی. آپ کو کس قیامت کی کبھی فکر رہی ہے کہ انٹرنیشنل اس کی خلاف ورزی ہے؟ تو کتنی خلاف ورزیاں ہم کر چکے ہیں، کتنی خلاف ورزیاں انڈیا کر چکے ہیں. انڈیا دیکھیں، بڑی بات یہ ہے نا، میں مثال پیش
پیش کروں کہ اسپیشل اسٹیٹس مقبوضہ کشمیر کا انڈیا نے ختم کیا, 35A ختم کیا. جب 35A ختم کیا تو آپ نے زمین آسمان ایک کر دی, میں استحصال منایا. آپ نے مقبوضہ کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرنے پر زمین آسمان ایک کر دی. آپ نے گلگت بلتستان کی اسپیشل اسٹیٹس کو, خاص کر بھٹو کے دور میں ہوا تھا, اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ختم کر کے کوئی نہیں ہوا. اچھا, عجیب تماشا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال رکھیں. کیوں؟ اگر وہ بحال نہ رکھیں, اس کو خراب کریں, تو پھر آپ کا جو ہے UNCAP چارٹر کی خلاف ورزی ہوتی. ادھر آپ مرضی سے خلاف ورزی کرتے ہو, ان کو جب دینے ہوتے ہیں تو پھر آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو یہ منمانیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری فیڈرل جتنی پارٹیاں ہیں, ان فیڈرل پارٹیوں نے کبھی نہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ گلگت بلتستان کو ٹریٹ نہیں کیا ہے, کہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. ان پارٹیوں کو ہماری کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ہماری سیٹ بنے گی بھی تو 4-5 ہے, اس سے ان کی کیا بگڑے گی تو کیا بنے گی. لہٰذا یہ ہمیں ہانکا جاتا رہا ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پارٹیوں میں بھی ان کا انتخاب کرے جو کم از کم گلگت بلتستان کی تزہیق کو توہین نہ کریں. آپ نے دیکھا کہ کچھ پارٹیاں کس طرح چیختی ہیں, کس طرح چلاتی ہیں. اب اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ آ کے پاکستان میں پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں اپنے پارے چنار کے لیے, مظلومین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو واقعی مظلوم ہیں. ہم نے پارے چنار پہ صرف سیکٹرین بنیادوں پہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ صرف وہ شیعہ تھے. جہاں جہاں ظلم ہوئے ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ آ کے یہاں پہ حالات خراب کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو میں یہ سوال ان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تک برداشت نہیں ہے کہ ہمیں اس پاکستان کے کسی خطے کے شہریوں پر ظلم ہو جائے تو ہم پروٹیسٹ کریں بھی تو آپ کو برداشت نہیں, اور آپ گولیاں برساتے ہیں, آپ گولی مارتے ہیں, آپ قتل کرتے ہیں. یہ آپ کا صورتحال, یہ آپ کا حال بنا ہوا ہے. اور آپ کی ٹریٹمنٹ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ ہے, آپ کا رویہ یہ ہے. اور پھر آپ انتخابات کے لیے بھی آ کے آپ چھلنگیں مارتے ہیں, آپ وہاں کے احسان جتاتے ہیں, اور پھر بعد میں 2 تعریفیں کر کے ہمیں بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں. گلگت بلتستان کسی کے زر خرید غلام نہیں ہے. گلگت بلتستان آزاد خطہ ہے. اس خطے کو اس لیے آزاد کرایا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے نا, بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دکھائیں مجھے گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہے. ایک رشتہ ہے سجاد, صرف ایک رشتہ, وہ رشتہ ہے اعتماد کا رشتہ. اور اس اعتماد کے رشتے کو کون توڑ رہے؟ آپ توڑ رہے ہیں. آپ کی جماعتیں توڑ رہی ہیں, آپ کا وفاق توڑ رہے ہیں. اور خاص کر جب ڈنڈے برسانے ہوں تو گلگت بلتستان کی بہت یاد آتی ہے. خواہ مارشل لا کی ایکسٹینشن ہو گلگت بلتستان, شیڈیول 4 کی ایکسٹینشن ہو تو گلگت بلتستان, رجیم چینج آپریشن ہو گلگت بلتستان, 3 MPO تک شروع کر دیا گلگت بلتستان میں. کتنے بندوں کو اٹھائے جو حقوق کی بات کرنے والے ہیں, ان کو اٹھا کے جیلوں میں. یار ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے, ایک متنازع خطے کے لوگوں پہ 3 MPO کے تحت آپ کیسے؟ آپ کا ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے, آپ کا کمشنر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے جتنے بیوروکریسی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, تو لوگ عزت دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایریا میں اس طرح لوگوں کو ٹیز کریں اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ اس طرح کھیلیں, ان کو ڈپریس اس لیول پہ جا کے کریں کہ آپ کی یوتھ جو ہے وہ آپ سے بہت دور چلی جائے. اس وقت ان کی نا اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے اعتماد کو, عوام کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. عوام کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ کو ملٹیپل لیول پہ اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو صورتحال جو نگلیجنس اس وقت ہو رہی ہے, میں نگلیجنس سے ہٹ کر بھی بات کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو دھکیلا جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ نادیدہ قوتیں کون ہیں جو واقعی فیڈریٹو یونٹس کو آپ کے اسٹیٹ سے, آپ کی فیڈریشن سے دور کی جا رہی ہیں. پتہ نہیں وہ کون سے احمق ہے جو دانستہ وہ دیدہ. سجاد وہاں آ کے وہاں کی پالیسیز آپ اٹھا کے دیکھیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی پالیسیز گلگت بلتستان پہ اس وقت امپوز ہو رہی ہیں, جس طرح گلگت بلتستان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس طرح کے پالیسی سازوں کے ہوتے ہوئے کسی عراق کی, کسی CIA اور موساد کی گلگت بلتستان میں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے اسی طرح کے احمقانہ عوام دشمن فیصلے اور آپ کی جو غلط ٹریٹمنٹس ہیں وہی کافی ہے. ہاں, یہ آپ بہت ہی مشکل اس وقت صورتحال ہے. ہم بولتے ہیں تو اس لیے بولتے ہیں تاکہ جو فیصلہ ساز ہیں ان تک ہماری آواز جائے اور ایزی نہ لے, گلگت بلتستان کے معاملات کو ایزی نہ لے. اور ان کی جو رپورٹیں یہاں پہ رپورٹیں آتی ہوتی ہیں نا پاور کوریڈورس میں, ان رپورٹوں میں اکثر آل از ویل کی رپورٹ آتی ہے. ایگزیکٹلی. جبکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آل از ویل کی صورتحال نہیں ہے. گلگت بلتستان کو ان کا ڈیو رائٹ دینا ہوگا, گلگت بلتستان کو اعتماد دینا ہوگا, اور گلگت بلتستان کی یوتھ
جس کے ساتھ مس ٹریٹ اور مس ایڈونچر ہو رہی ہے. اور گلگت بلتستان کی اسمبلی، گلگت بلتستان کا جو آپ کا مقننہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ آپ حکمران ہیں، آپ عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں، ان کو یہ نہ بنا کے پیش کریں کہ یہ سارے اردلی ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی و پارلیمانی لیڈر مجلس وحدت المسلمین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کے ایشوز پر آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا.